قرآن پاک میں سب سے ایک معروف آیت مبارکہ اس عقیدے کے حوالے سے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ارشاد فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں فرمائیں گی، ایک ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے وہ والد نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اور ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی کے حقیقی ایسے کسی کے والد نہیں ہیں، باپ نہیں ہے کہ جس پر مرد کی تعریف صادق آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے لیکن وہ بچپن سے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ بیٹوں میں سے کوئی بھی بیٹا اس عمر تک نہیں پہنچا کہ اس پر مرد کا اطلاق آتا ہو۔ تو قرآن پاک میں جو فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے حقیقی والد نہیں ہے، باپ نہیں ہے، ایک ہوتا ہے حقیقی والد، ایک ہے روحانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے گویا کہ روحانی باپ ہیں، اسی لیے آگے جو آپ کا تعارف فرما دیا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ساتھ فرما دیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے، سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے۔ تو یہ آیت بیسک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر، آپ کی ختم نبوت پر یہ آیت بالکل واضح طور پر، قطعی طور پر یہ ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے آخری نبی ہے، یعنی اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ ایک آیت مبارکہ جس میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی چند اور آیات ہیں، میں وہ بھی بیان کروں گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ ارشاد فرمایا اور آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، یعنی پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ اب یہ آیت مبارکہ کہ تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تم پر وہ تام کر دیا، مکمل کر دیا، تو دین کا کامل ہو جانا، تمام ہو جانا، پورا ہو جانا، وہ اس بات کو مستلزم ہے، لازم کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ آپ کے دین میں اگر کوئی کمی رہتی، آپ کے دین میں اگر کوئی کمی رہتی تو پھر اس کو پوری کرنے کے لیے کوئی اور نبی آتا، تو دین کا کامل اور دین کا تمام اور پورا ہو جانا اس بات کو لازم کرتا ہے کہ جیسے کمی ممکن نہیں ہے اسی طرح آپ کے بعد اب کسی اور نبی نئے کا آنا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس آیت سے جہاں دین کی تکمیل اور تام ہونا، پورا ہونا ثابت ہوتا ہے، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدہ ختم نبوت یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں، ارشاد فرمایا گیا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ایمان والوں کی، متقین کی جو صفات کو قرآن نے بیان کیا کہ یہ قرآن ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہیں؟ ان کے لیے آگے بیان فرما دیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ نازل ہوا آپ کی طرف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جو کچھ نازل ہوا من قبلک آپ سے پہلے، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام جو کچھ ان پر نازل ہوا، ان سب انبیاء پر ان کا ایمان ہو، رسولوں پر ایمان ہو، جو منزل من اللہ جو کچھ انہیں ملا ان سب پر ان کا ایمان ہو۔ اب اس آیت سے بھی علماء کرام نے عقیدہ ختم نبوت کی دلیل یوں دی کہ فرمایا گیا جو ایمان رکھتے ہیں اے محبوب آپ پر اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پر،
یہ نہیں فرمایا من قبلک، تو فرمایا جو آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا، لیکن من بعدک نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی جو کچھ. تو یہ بات بھی بالکل بین اور واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا